اور میں SSTV کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے ہماری محنت ہماری جدوجہد کا قدر کیا اور آج آپ جو ہے وہ اس سلسلے میں مجھ سے معلومات لے رہے ہیں یا میرا انٹرویو کر رہے ہیں. تو آپ بھی صحافی ہیں اور مجھے یہ بات دیکھنے والوں سامعین جو ہیں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں کہ جب باشعور آدمی، جب سوسائٹی کا ایک ذمہ دار آدمی جب کوئی بھی کام کرتا ہے، چاہے وہ صحافت ہو، سیاست ہو، سماجیات ہو، معاشیات ہو، کچھ بھی ہو، لیکن جب ایک باشعور آدمی کام کرتا ہے تو اس کے فوکس کرتا ہے، مرکز بناتا ہے اصول آدرش اس کی نظریات کی بنیاد پر. اس کے علاوہ کام نہیں ہوتے ہیں دنیا میں، آپ بغیر کسی سوچے سمجھے کام نہیں کر سکتے ہیں. تو میرا بھی ایک مقصد تھا کہ میں نے جن سیاسی تنظیموں میں جو کتابیں پڑھی، جن لوگوں سے ملا، آپ جیسے دوستوں سے جو سیکھا میں نے، اس کا صحیح مصرف یہ تھا کہ میں ایک نظریاتی طور پر چیزوں کو اٹھاؤں. تو مجھے جو پسند آیا شعبہ، وہ پسند آیا صحافت، کیونکہ میں نے سیاست بھی کی ہے، میں عوامی تحریک میں کافی عرصہ رہا ہوں، ابھی تک ہوں. تو میرا استاد محترم رسول بخش پلی جو ہے، اور عوامی تحریک میں ہی میں پریس ریلیز بناتا تھا، لکھتا تھا. سندھی زبان کی جو گرامر ہے، جو تلفظ ہیں، جو الفاظ ہیں، ان پر میری گرفت رہی اور لوگوں نے مجھے میری پریس ریلیز پر بھی میری تعریف کی، میری ہمت افزائی کی. اس کے بعد مجھے یہ شعبہ جو بہت اچھا لگا تو میں اس شعبے میں آیا. اس کے شعبے میں آنے کے اسباب یہ بھی ہیں کہ ہمارا معاشرہ جاگیرداری اور وڈیرہ شاہی پر منحصر ہے، اور میں محنت کش لوگوں میں سے ہوں، میں خود محنت کش ہوں. اس لیے ان کا جو مسائل ہیں وہ ایسے تھے جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتے تھے. لوگ بھوک مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، لوگ بے روزگار ہیں، ان کے گاؤں میں کوئی سہولت نہیں ہے، اور وہ 80% لوگ ہیں جن پر 20% لوگ حاوی ہیں. تو ان کے مسائل کو اٹھانا میری ذمہ داری تھی، اور شاید ان کا قرض تھا مجھ پر، جو میں نے ان کا قرض اتارا ہے، لکھا ہے، کام کیا ہے. ذرا ہم محنت کش لوگوں کی مدد کریں گے، ان کے لیے لکھیں گے، ان کے مسائل حل کریں گے، تو سرمایہ دار، وڈیرے اور بالا طبقات کے لوگ جو ہمارے خلاف ناراض ہوں گے، ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں کریں گے. جو ہمیں منظور ہے ہم اس کا مقابلہ کریں گے. ہم جب لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں جو ہمارے مشاہدات میں آتے ہیں. پریکٹیکلی ہم جا کر آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ذہن سے سوچتے ہیں، اس کے بعد اس پہ لکھتے ہیں. تو جو ہم لکھتے ہیں وہ ظاہر ہے، میں نے کہا کہ ہم محنت کش طبقے کے لوگ ہیں. میں مڈل کلاس کا بھی نہیں ہوں، میں محنت کش آدمی ہوں، مزدور آدمی ہوں. تو ان کے لیے میں نے لکھا ہے، اور جب میں لکھتا ہوں تو کافی لوگ اس پہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جو ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں ان میں نہ وڈیرا نظر آتا ہے بظاہر، نہ سرمایہ دار نظر آتا ہے، نہ گنڈا بدماش نظر آتا ہے. لیکن جو نظر آتے ہیں وہ میرے ہی محنت کش طبقے کے لوگ ہیں، میرے ہی برادری کے لوگ ہیں، میرے ہی ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. اور پھر وہی وڈیروں کی، بدماش لوگوں کی، سرمایہ داروں کی حمایت میں مجھے ہی گالیاں دیتے ہیں، میرے خلاف لکھتے ہیں، میرے سازش کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، کیونکہ وہ ناسمجھ ہیں. اسی لیے آج تک میں بالکل برملا آج آپ کے SSTV کے تھرو یہ بات کرنے میں حق بجانب ہوں کہ کسی وڈیرے نے بالکل بالواسطہ یا بلا واسطہ مجھ پر حملہ نہیں کیا ہے، نہ وہ مجھے ناراض ہے، نہ ہماری دوستی اچھی لگتی ہے. ہم برابری کے لوگ نہیں ہیں کہ میں کسی سردار کے ساتھ بیٹھوں، کسی وڈیرے کے اتاق پر جا کے بیٹھوں، کیونکہ ان میں اور ہم میں فرق ہے. جب بھی میں کسی وڈیرے کے اتاق پر گیا ہوں، زندگی میں یاد نہیں ہے میں کبھی گیا ہوں، پر جب ہی گیا ہوں تو میری شرم سے آنکھیں جھک جاتی ہیں. کیوں کہ میں اس کی برابری نہیں کرتا. وہ عوام دشمن ہے، وہ لوگوں کا دشمن ہے، محنت کشوں کا دشمن ہے. وہ انتخابات لڑتا ہی اس لیے ہے کہ اس نے کاروبار کرنا ہوتا ہے. اس لیے ہماری اس کی دوستی ہو ہی نہیں سکتی نیچرلی طور پر. اس لیے مجھے تکلیف ہوئی ہے. میں نے ان 30-40 سالوں میں صحافت کے دوران ایک دن بھی آرام اور سکون سے نہیں گزارا ہے. مسلسل لکھا ہے، مسلسل دھمکیاں جھیلی ہیں، FIR دیکھی ہیں، جیل گئے ہیں، مار کھائی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا انعام ہے، اس سے بڑا میرے لیے کچھ تحفہ نہیں ہو سکتا. بیسیکلی پرنٹ میڈیا کا بندہ ہوں. 80 کی دہائی میں جب ہم نے کام شروع کیا تھا تو پرنٹ میڈیا کا دور تھا، اور ہم نے درختوں کے نیچے بیٹھ کر، فٹ پاتھ پر بیٹھ کر خبریں بنائی. فیکس مشین پر لائن لگا کر کھڑے ہوتے تھے، ہر کسی کی خبریں جاتی تھیں،
اور آج مجھے یہ بات کرتے ہوئے بڑی خوشی اور فخر بھی ہوتا ہے کہ میری ہی خبری بنائی ہوئی جو ہے وہ اس پر پینسل سے نام لکھ کر دوست ہمارے مٹا کر اپنے نام لکھ کر اس کو بھیجتے تھے، اور وہ آج بہت بڑے صحافی ہیں۔ آج جب وہ میں پیدل چلتا ہوں یا بائک پہ چلتا ہوں اور وہ پجیروں پر مٹی اڑاتے ہوئے مجھ پر جاتے ہیں تو کم از کم میرے چہرے پر پہلی مرتبہ ایک طنزیہ مسکراہٹ ہوتی ہے کہ سوسائٹی کتنی ظالم ہے، سوسائٹی میں انصاف نہیں ہے، سوسائٹی میں وہ لوگ کرپٹ لوگ جو ہیں ان کی اتنی عزت ہے، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس دور میں ہم نے پرنٹ میڈیا میں لکھا، اور نہ صرف لکھا لیکن اس دور میں تبدیلی آئی۔ آج میں دعوی سے کہتا ہوں کہ ہماری اس پورے صحافتی دور میں، ہمارے صحافتی دور سے قبل آپ دیکھیں، آپ کو ملیر میں لوگوں کی بات کرتے ہوئے آپ نہیں سنیں گے، لکھنے کا رواج نہیں تھا، لوگ سوچنے کا رواج نہیں تھا، ان کے ذہنوں پہ تالے، ان کے ذہنوں پر سوچوں پر تالے، ان کے ہونٹوں پہ تالے، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن آپ بھی جرنلسٹ ہیں، میرے ساتھی ہیں، میرے دوست ہیں، تو ہم نے مل کے جو کام کیا ہے اس کا نتیجہ ہے کہ آج ملیر بول رہا ہے۔ یہ گونگا ملیر تھا، یہ بہرا ملیر تھا، یہ معذور ملیر تھا۔ ان صحافیوں کو شاباش دیتا ہوں جو پریکٹیکلی ایماندار سچے دوست ہیں، ان کو میں سلام کرتا ہوں جو میرے ساتھی ہیں، ان کو سلام کرتا ہوں جن کے لکھنے اور مسلسل مستقل مزاجی سے کام کرنے کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ملیر ملیر ہے۔ آج دنیا میں ملیر کا نام ہے، سندھ میں ملیر کا نام ہے۔ لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ آپ ملیر تک محدود ہو گئے ہو۔ ملیر کے دشمن جو ہے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ملیر تمہارا تھوڑی ہے، ملیر تو ہمارا ہے، تم کیوں لکھتے ہو؟ تو بھائی، ہر آدمی جس سے محبت کرتا ہے، جس سے عشق کرتا ہے، اس کے لیے ہی جان دینے کے تیار ہے، اور ملیر میرا عشق ہے۔